نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے سارے لوگ اللہم صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ چند منٹ یہ شور بند کر رہے ہیں اور بس کچھ منٹ کے لیے میری بات کو توجہ سے سنیں. مولانا طاہر صاحب جملہ افضل پوری آئے ہوئے ہیں اور وہ جلدی رونق ہونے والے ہیں اور مفتی عبد المصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بس چند منٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے روبرو کروں گا, اس کے بعد تقریر کو ختم کر دوں گا. ظاہر بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ اس تقریر کا اسی کے تعلق سے بس چند منٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جن مسلمانوں نے نیک کام کیے. پہلے رب کا ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان مسلمانوں نے جنہوں نے وعملوا الصالحات نیک کام کیے تو اللہ فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان مسلمانوں کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہوگی. سبحان اللہ. ان مسلمانوں کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہوگی. اب ہم سب کو اب معلوم ہے آپ کو کہ ایک دن موت آنی ہے اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے. قبر سے جب اٹھیں گے میدان محشر قائم ہوگا اور حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں سے ایک سوال کرے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تک اللہ حشر کے میدان میں اپنے بندوں سے 5 سوال نہیں کرے گا تب تک کسی بندے کو اپنی جگہ سے ہلنے نہ دے گا. یعنی قبر میں تو سب کو معلوم ہے کہ 3 سوال ہونے ہی ہیں, وہ قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے میدان میں ہمیں 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں. جس طرح سے ایک بچہ اسکول میں پڑھنے والا ہو یا کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو, اس کو آگے بڑھنے کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے اور امتحان دے کر صرف امتحان دینا ہی نہیں پڑتا, اس میں پاس بھی ہونا پڑتا ہے, پھر وہ آگے جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوال بندوں سے کرے گا حشر کے میدان میں. اگر ان 5 سوالوں کو ہم نے پاس کر لیا, ان 5 سوالوں کے جواب ہم نے صحیح سے دے دیے تو اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. اور اگر اللہ نہ کرے, سربار اللہ نہ کرے, ان 5 سوالوں کے جواب میں ہم سے کوتاہی ہو گئی, وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے پائے, اگر ان 5 سوالوں میں ہم فیل ہوئے تو دوسری طرف دوزخ کی دہتی ہوئی آگ بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں, نیکوکار کے لیے جنت بھی ہے, بدکار کے لیے دوزخ بھی ہے. اب آئیے شروع کرتے ہیں. 5 سوال کیا ہیں جو ہم سب کو اللہ کو جا کر کے دینے ہیں. پہلا سوال اپنے بندوں سے حشر کے میدان میں, اور حشر کا میدان کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب جمع ہوں گے. جتنے لوگ آئے ہیں سب کے سب جمع ہوں گے. اس وقت جو آبادی ہے ہندوستان کی پاپولیشن جو ہے کم سے کم 135 کروڑ کے آس پاس ہے, صرف ہندوستان کی آبادی. اور اگر دنیا کی آبادی کی آپ بات کریں تو 8 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں. اس وقت 8 ارب کی آبادی اس وقت ہے اور نہ جانے کتنے زمین کے اندر جا چکے ہیں.
اور نہ جانے ابھی کتنے آئیں گے. ابھی پوری دنیا لوگوں سے بھری ہوئی ہے. حشر کے میدان میں جتنے آ چکے ہیں وہ بھی، جتنے آئیں گے وہ بھی، سب کے سب جمع ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے. اور وہ دن 50,000 سال کا آپ کو معلوم ہی ہے. اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سوال کرے گا. قرآن پاک میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں ورس نمبر 185 پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اے لوگوں جان لو ہر نفس کو مرنا ہے. بے شک ہوگا کیا اس کے بعد؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے لوگوں تم دنیا میں جو کر رہے ہو اس سب کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. بے شک اس سب کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے گا اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا. بے شک. تو اس میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالوں میں سب سے پہلا سوال رب یہ کرے گا اے بندے تم نے زندگی کہاں گزاری؟ اے بندے زندگی کہاں گزاری؟ بچپن سے لے کر جب تک عمر ہے. کچھ لوگ جوانی تک پہنچے، کچھ لوگ بڑھاپے تک پہنچے، کچھ لوگ جوانی میں انتقال کر گئے. تو جتنی زندگی گزری مولا پوچھے گا عورتوں ہیں یا مرد ہوں کہ جوانی کہاں گزاری، وہ زندگی کہاں گزاری. اب جو آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ باہر آواز جا رہی ہے بات سن رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی گزر کہاں رہی ہے. کہیں ایسے کام تو سرزد نہیں ہو رہے کہ مولا پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہمیں جواب نہ دے سکے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ مسجدوں کی اذان آواز آ رہی ہو اور گناہوں میں ہم ملوث ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جوان، کہیں ایسا تو نہ کر جائے کہ اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری اور جوانی زناکاری میں گزری ہو. تو پہلا سوال اللہ پاک ہم سب سے یہ کرے گا جوانی کہاں گزاری، وہ زندگی کہاں گزاری. اس کے بعد دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کرے گا اے بندو جوانی کہاں گزاری. پہلے والے سوال میں اللہ جب پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزاری، پوری زندگی میں یہ بتاؤ جوانی آ گئی کہ نہیں آئی؟ بولیں جوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی کا ایک الگ سا سوال ہوگا. جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے پوچھے گا کہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری تھی. کیوں جوانی کا الگ سا سوال اس لیے ہوگا کیونکہ انسان کے جو قدم ڈگمگاتے ہیں گناہوں کی طرف وہ جوانی میں ڈگمگاتے ہیں. اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو قیامت جب قریب ہوگی تو وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب پینا لوگوں میں عام ہو جائے گا اور زنا کرنا جوانوں میں عام ہو جائے گا. زنا کرنا جوانوں میں زنا کرنا عام ہو جائے گا اور زنا کرنا جو جوان اکثر جوان جو آج اس میں مبتلا ہے، اکثر جوان جو فلمیں دیکھ کر اور انسٹاگرام جیسے ایپ چلا کر اور اس کے اندر یہ فالتو کی ویڈیو دیکھ کر اب الیگل افیئر قائم کرنے کے بعد جب زنا کاری کے دلدل میں مبتلا ہوتے ہیں. اس زنا کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا مولا زانیہ کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ زنا کرنے والوں کو آگ کی ایک ایسی سرح پہناؤں گا جو اتنی وزنی ہوگی، اس کے اندر وزن اتنا ہوگا کہ اگر وہ زنا پہاڑ پر بھی رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ اللہ اکبر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسی زنا زانیوں کو پہنائی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ بندو بتاؤ جوانی کہاں گزاری. اس کے بعد تیسرا سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرے گا وہ تیسرا سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا. مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا یا وہ حلال تھا یا حرام تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی دو سوال سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسرا سوال اللہ یہ کرے گا بندو بتاؤ مال کہاں سے کمایا، وہ حلال تو نہیں کمایا، حرام تو نہیں کمایا. آج جو
مسلمانوں کی حالت ہے. دوسری قوموں کو چھوڑو، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ایمان جس کے پاس نہیں ہے کوئی مطلب نہیں، ان کی تو مغفرت ہے ہی نہیں. لیکن جو مسلمان ہیں، جن مسلمانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ جان لے اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے. کل قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے، وہ دیکھے کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں. جب کل صراط وہ ترازو جو قائم ہوگا، عدل کا ترازو ہوگا، جس میں ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوں گی، تو وہ دیکھے کہ نیکیاں کتنی ہیں، کون سا پلڑا ہمارا بھاری جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. تو مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، کیونکہ مال جو ہے انسان کے پاس آنا چاہیے، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2803، صفحہ نمبر 289. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان، لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال امن الحرام، کہ القریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان توجہ نہیں کرے گا، انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کے بارے میں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے. بے شک سبحان اللہ. انسان صرف یہ سوچے گا دولت آئے، اب چاہے وہ حرام کی آئے یا حلال کی آئے. اور حرام مال کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کھاتا ہے. اللہ اکبر. آج مسلمان جو کاروبار کرنے لگے، اس کاروبار میں بڑا طبقہ ہوا ہے مسلمانوں کا جو سود کھانے لگا. کیا کھانے لگا؟ سود. سود کھانے لگا. اور سود کسے کہتے ہیں؟ کسی سے کو پیسے لینا اور یہ کہہ کر کے کہ ہم جب اس سے پیسے واپس لیں گے تو اس کے ڈبل کر کے لیں گے، یہ اس پر بیاج لیں گے. تو یہ بیاج کھانا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان سود کا ایک درہم بھی کھاتا ہے، سود کا ایک درہم بھی جو انسان کھاتا ہے تو 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. 36 مرتبہ اپنی ماں سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ سود کھانا. اور سود بہت زیادہ ہے کہ ایک درہم بھی سود کا کھانا. آج جو مسلمان اس کاروبار میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور تم سود کو چھوڑ دو تو باقی رہ گیا. جو سود ہے اللہ فرماتا اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہو تب. مولا فرماتا سود چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو، چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑیں گے، رب نے کیا شرط فرمایا؟ سود کھانا چھوڑ دو. کیا فرمایا؟ پیچھے والے بولیں ذرا. سود کھانا چھوڑ دو. سود کھانا چھوڑ دو. بے شک. اگر نہیں چھوڑیں گے تو آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بندے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے گا، اللہ سے جنگ کرے گا. بندے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. ارے ہمیں بخار آ جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا حالت ہماری ہو جاتی ہے؟ رب سے جنگ کریں گے تو رب فرماتا ہے سود نہیں چھوڑو گے، سود کھانا نہیں چھوڑو گے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس بڑے گناہ میں جو انسان مبتلا ہے، حرام کھانے میں جو مبتلا ہے، اس کو چھوڑیں اور سوچیں کہ میدان حشر میں اللہ کو جواب دیں.
اللہ جب پوچھے گا مولا بندو یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری اور مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال جو اللہ کرے گا وہ یہ کرے گا مال کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں پر خرچ کیا؟ اب ذرا دیکھیں کہ ہماری دولت بھی کہاں خرچ ہو رہی ہے، کیا فضول خرچی میں تو خرچ نہیں ہو رہی، یا ڈانس پارٹی میں تو خرچ نہیں ہو رہی، یا لڑکیاں نچانے میں تو خرچ نہیں ہو رہی؟ تو اس مال کے بارے میں یہ سوچیں کہ چوتھا سوال رب یہ کرے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرے گا وہ یہ ہوگا علم پر اپنے کتنا عمل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال اللہ اپنے بندوں سے کرے گا، اور اگر 5 سوالوں کے جواب ہم نے دے دیے، 5 سوالوں میں اگر کامیاب ہو گئے تو جنت ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس میں ناکام ہوئے تو دوزخ کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور دوزخ کی آگ اتنی تیز ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اللہ اکبر، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا ایندھن کوئلہ ہے، لکڑیاں ہیں، لیکن ذرا سوچو اس آگ کے بارے میں جس کا ایندھن ہی انسان ہے۔ کسی شاعر نے کہا اے انسان کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر ذرہ جسم کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے لوگوں دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں، یہ حال ہے لوگوں دنیا کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ جب یہاں کا یہ عالم ہے تو حشر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب یہاں کا یہ عالم ہے تو حشر کا عالم کیا ہوگا۔ حشر کے بارے میں تو اللہ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں امہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے بھاگے گا، اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اقبال نے مسلمانوں کی آج جو حالت ہے اللہ کی اطاعت سے دور ہو کر، ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، کہ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس زندگی میں جو چل رہا ہے ایک ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور امتحان اتنا سخت امتحان ہے اس دور کا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے والے ایمان کو بچانا اس دور میں بڑا مشکل ہوا۔ اعلیٰ حضرت بولے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ سبحان اللہ، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے۔ بس بات کو ختم کرتے ہیں، ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ یہ دور وہ چل رہا ہے جو کہ دور قرب قیامت ہے۔ قرب قیامت کا مطلب قیامت کے بہت زیادہ قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی جو علماء کرام نے نشانیاں بیان فرمائی، 2 کیٹیگری میں ان کو بانٹا گیا، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کا مطلب چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور قیامت کبریٰ کا مطلب بڑی بڑی نشانیاں۔ تو جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھی قیامت کی وہ ساری پوری ہو گئی، وہ ساری پوری ہو گئی۔ رہی بڑی بڑی نشانیاں جیسے دجال کا نکلنا، سورج کا پچھم سے نکلنا،
آسمان پر دھواں چھا جانا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ باتیں رہ گئی ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک بڑی نشانی کے ظاہر ہوتے ہی ساری نشانیاں ایسا پوری ہوں گی جیسا اوپر سے ڈھلان سے پانی ڈالو اور وہ فوراً نیچے کو آ جائے۔ تو جب قیامت کا دور چل رہا ہے تو انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سنن ابو داؤد یہ حدیث پاک کی کتاب ہے صحیح ستہ میں، اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، آج جو دینی محفلوں میں لوگوں کا جمع غفیر دکھائی نہیں دیتا، لوگ زیادہ آتے نہیں، بلکہ اگر اسی کے آس پڑوس کو ڈانس پارٹی کا انتظام کرتے تو تمہارا پورا گاؤں جمع ہو جاتا، پورا گاؤں جمع ہو جاتا۔ تو وجہ کیا کہ دین میں آ نہیں رہے اور گناہوں میں جا رہے ہیں، ادھر بلایا بھی جا رہا ہے لیکن نہیں آ رہے ہیں، ادھر بلایا نہیں جا رہا تب بھی آ رہے ہیں۔ رسول پاک ارشاد فرماتے تھے، فرمایا اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، یعنی مکہ سے جو شروع ہوا تھا اسلام اجنبی حالت سے شروع ہوا تھا۔ پہلے تو مسلمان آدم علیہ السلام مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فترت کا زمانہ آیا، اس میں 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، تو اسلام جب ناپید ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں آئے، اسلام کو پھر شروع سے کیا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اور عنقریب وہ جیسا شروع ہوا تھا ایسے ہی لوٹ جائے گا، جیسا شروع ہوا تھا ویسے ہی لوٹ جائے گا۔ یعنی شروع میں کم مسلمان تھے، لاسٹ والے دنوں قیامت کے قریب بھی کم مسلمانوں کا طبقہ ہوگا جو اسلام پر عمل کرے گا، جو اسلام پر عمل کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فطوبى للغرباء، تو ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ اس حدیث پاک میں جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا جو مسلمان عمل کرنے والے ہوں گے آپ اس میں شامل ہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ اب علماء اکرام کافی ہیں، بس تقریر کو میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا میں نے جو کچھ کہا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محفلیں جو ہوتی ہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے سنایا اور آپ نے سنا آپ چلے گئے۔ میں نے 5 سوال آپ کو بتائے ہیں، کتنے؟ 5 سوال۔ ان 5 سوالوں کے بارے میں ضرور کوشش کرنا، نماز ضرور پڑھنا اور حرام مال کھانے سے بچنا، چاہے تھوڑا کھاؤ لیکن جائز مال کھاؤ۔ تو انشاءاللہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے جائز کھائیں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں تیار کر دی ہیں، ساری نعمتیں جنت کے اندر اللہ نے تیار کر دی ہیں۔ اللہ حضرت بولے پھر کے گلی گلی طواف ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، یا رسول اللہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز نوا اٹھائے کیوں۔